بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان قرآن کریم کی روشنی میں نیکیوں کے پہاڑ سیکنڈوں میں حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، اللہ کی یاد کا دل میں سما جانا یہ ہمارا مقصد زندگی کا ہر کام اللہ کی یاد کے ساتھ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت سے زندگی گزارنا، اسی کا نام تعلق مع اللہ ہے، جس کے بارے میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تو چھوڑے سی بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو چھوڑے سی بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مختصر وقت میں زیادہ ثواب والے بہت سے کلمات بتائے، جس سے مقصود محض اللہ کی یاد ہے، تاکہ بنی آدم ثواب ہی کی حرص میں رب کریم کو یاد کرے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یہی تو چھوٹی، انہیں حقیر نہ سمجھا جائے۔ ایک چھوٹا بارود بھی بڑے سے بڑے پہاڑ کو مٹی بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ہمارے گناہوں کے پہاڑ کو انشاءاللہ ہوا میں تحلیل کر کے گمنام بے نام کر دیں گے۔ ایک شخص کو خواب میں دیکھا گیا، دریافت کیا گیا کہ حق تعالیٰ شانہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ میرا حساب ہوا، پس میں ڈر گیا کہ نیکیوں کا پلہ ہلکا تھا، اچانک اس میں مٹی کی تھیلی آ گری اور وزن نیکیوں کا بڑھ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تھیلی کہاں سے آ گئی؟ ارشاد ہوا کہ مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان کی قبر پہ ڈالی تھی۔ دیکھا آپ نے یہ معمولی سا عمل کتنا کام کا آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب تانبے کی زمین کی تپش سے بچنے کے لیے عورتیں اپنے بچوں کے اوپر کھڑی ہوں گی۔ اس دن سگے ماں باپ تک ایک نیکی دینے سے انکار کر دیں گے۔ ہر خون کا رشتہ دار کہے گا کہ علیک انی، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس دن آج کی گئی نیکی کی قدر معلوم ہوگی۔ سامعین کرام، یہاں میں کچھ نیکیوں کا احساس دلانے کے لیے مختصر کلمات بیان کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم میں سے جو شخص بھی صحیح یقین کے ساتھ ان کو سنے گا، اللہ اسے اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیں گے۔ جب تمہیں پکارا جائے کہ آؤ خزانے حاصل کر لو اور اپنے دامن میں سمیٹ لو، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ بالخصوص جب تمہیں معلوم ہو کہ خزانوں کا دینے والا کوئی عام غنی نہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ وہ خزانے بھی درہم و دینار یا سونا یا چاندی نہیں، بلکہ وہ احسانات اور درجات ہیں جو متعین اور آسان اعمال کے نتیجے میں ملیں گے۔ اے سونے والے، میں تمہارے کان میں آہستہ سے نہیں بلکہ زوردار آواز میں کلمات الہیہ کے خزانوں کی خبر دیتا ہوں۔ کون ان خزانوں کو لینے والا ہے؟ کوئی رحمت الہیہ ہے، دامن بھرنے والا ہے؟ قرآن کی صورتوں اور آیات کے حیرت انگیز فضائل ہیں۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا مختصر سا جملہ ہے جس کے پڑھنے میں نہ کوئی محنت مشقت ہے، نہ کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، مگر اس کے آثار و برکات نہایت دور رس ہیں اور عظیم الشان دینی اور دنیاوی فوائد پہ مشتمل ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو وہ ادھورا اور نامکمل ہے، یعنی ثواب اور برکت کے اعتبار سے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ کے متعلق محدثین اور علماء اسلام نے بڑی زبردست اور تفصیلی بخششیں کی ہیں۔ یہاں بسم اللہ کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق کچھ احادیث اور واقعات بیان کر رہی ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے اور ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کے فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ بسم اللہ لکھنے پر بخشش کا وعدہ بھی فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم عمدہ شکل میں تحریر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اسی طرح بچے کا بسم اللہ پڑھنا اور والدین کی بخشش کے بارے میں ملاحظہ کریں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا یہ فرمان روایت کرتے ہیں کہ جب استاد بچے سے یہ کہتا ہے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بچہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے اور معلم اور اس کے والدین کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح 5 سیکنڈ میں 76,000 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی 5 سیکنڈ میں آپ بآسانی 76,000 نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ بسم اللہ کو کامل یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ بسم اللہ کے ایک حرف پر 4,000 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، اس طرح 19 کو ضرب کریں 4,000 سے تو 76,000 نیکیاں ملیں گی اور اتنے ہی گناہ معاف کیے جائیں گے۔ ایک دن میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے پر 76,000 نیکیاں، ایک مہینے میں 22,80,000 نیکیاں اور ایک سال میں 2,77,40,000 نیکیاں۔ بسم اللہ پڑھنے کا کار ثواب، بسم اللہ کا لکھنا ذریعہ نجات اور بسم اللہ کا وظیفہ باعث برکت ہے۔ اس کی تلاوت کے اجر و ثواب کا ذکر کرتے ہوئے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 4,000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے اور اس کے 4,000 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 4,000 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام اپنا یہ بھی معمول بنا لیں کہ جب دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے مسجد کی طرف چلیں تو راستے میں جاتے ہوئے 20 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیں اور جب نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر جائیں تو اس وقت بھی 20 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیں۔ اس طرح ایک نماز کے وقت 40 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیں اور پورے دن میں 200 مرتبہ بہت آسانی کے ساتھ قل ہو اللہ پڑھ ہو جائے گی۔ اب آپ ان 200 کے اندر حساب لگا لیں، ہر 3 مرتبہ پر ایک قرآن کریم کا ثواب اور ہر 10 مرتبہ پر جنت میں ایک محل، اس طرح تقریباً 60 قرآن شریف کا ثواب حاصل ہو جائے گا اور جنت میں 20 محل بن جائیں گے۔ اور جب یہ ثواب آپ دوسروں کو پہنچائیں گے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ اس قدر کیوں خوش ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں میں اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا فرما دے، آمین، کہ انسان زندگی میں آخرت کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آخرت سے پہلے اور دنیا سے جانے کے بعد درمیان میں انہوں نے بخشش اور مغفرت کی ایک اور صورت رکھ دی ہے اور دنیا والے اس مرحوم کے لیے دعائیں کر کے اس کی بخشش اور مغفرت کا سامان کر دیں اور ایصال ثواب کر کے اس کے گناہ گھٹا دیں اور نیکیاں بڑھا دیں۔ بہرحال جب دنیا والے ثواب پہنچائیں گے تو ان کو ثواب پہنچتا رہے گا اور ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح 70,000 کلمے کی فضیلت بھی جانیے کہ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کسی محروم کو بخش دے تو وہ فوراً قبر کے عذاب سے نجات پا جاتا ہے۔ چنانچہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نزہۃ البساطین میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک نیم مجذوب قسم کے آدمی رہتے تھے۔ کبھی کبھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ شک ہوتا تھا کہ شاید یہ اصلی مجذوب نہیں ہے بلکہ بناوٹی مجذوب ہیں، مگر اس بات کا یقین نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دعوت میں وہ بھی مدعو تھے اور میں بھی مدعو تھا۔ کھانا کھایا جا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران ان پر یکایک ایک حال طاری ہوا اور اس حال کے اندر وہ زور زور سے رونے لگے اور بار بار یہ کہنے لگے کہ ہائے میری ماں کیوں قبر کا عذاب ہو رہا ہے، میری ماں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہے، میری ماں کو بچاؤ۔ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ میں نے کلمہ طیبہ کو 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا ہے، آج میں اس کی ماں کو اس کا ثواب بخش کر یہ آزمائش کرتا ہوں کہ یہ مجذوب سچا ہے یا جھوٹا ہے اور اس کے بارے میں جو روایت مجھ تک پہنچی ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ چنانچہ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے وہ میں نے اس کی ماں کے اوپر قربان کیا۔
جیسے ہی میں نے یہ دعا کی اس کے دوسرے لمحے میں نے اس مجذوب کو دیکھا کہ وہ خوش ہو کر کہنے لگا کہ اب تو میری ماں قبر کے عذاب سے بچ گئی اور وہ بڑے آرام میں ہے اور اس کا سب عذاب ختم ہو گیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے دو باتیں حاصل ہوئیں۔ ایک یہ کہ 70,000 والی روایت جو مجھے پہنچی تھی اور اس کی مجھے تحقیق نہیں تھی کہ آیا یہ روایت مستند ہے یا نہیں، اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ روایت واقعی سچی ہے، کیونکہ میں نے خود تجربہ کر کے دیکھ لیا۔ دوسرے یہ کہ مجھے اس مجذوب کے بارے میں شبہ رہتا تھا کہ یہ اصلی مجذوب ہے یا بناوٹی مجذوب ہے۔ اب وہ میرا شبہ دور ہو گیا تھا اور وہ بدگمانی جو رہتی تھی وہ بھی الحمدللہ دور ہو گئی، اور اس کا اطمینان ہو گیا کہ یہ سچا مجذوب ہے یا جھوٹا نہیں ہے۔ اسی طرح موت سے پہلے موت کی تیاری کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں بھی ہمارے لیے یہ رحمت کا سامان کیا ہوا ہے کہ اگر دنیا والے مرنے والے کو ثواب پہنچاتے رہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں تو وہاں بھی مغفرت کا سامان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اہل برزخ منتظر رہتے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم منتظر ہوں کہ ہمیں اپنے لیے سب کچھ کر لینا چاہیے، کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے دنیا کے کاموں میں دوسروں پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھتے بلکہ از خود محنت کرتے ہیں اور کماتے کھاتے ہیں، یہی اصول آخرت کے لیے بھی اپنانا چاہیے کہ از خود آخرت کے لیے تیاری کریں اور محنت مشقت برداشت کر کے آخرت بنائیں۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اور جو ہم یہاں جمع کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے مَا عِندَکُمْ يَنْفُذُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب ہم فانی کی خوب کوشش کریں اور باقی کے لیے کوئی محنت اور کوشش نہ کریں، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ یعنی مرنے والے کی زندہ آدمی زندہ کو نصیحت۔ ایک بزرگ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے کہ بطور کرامت ایک صاحب قبر کا حال ان پر منکشف ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر میں ایک میت بالکل صحیح سلامت اور زندہ ہے۔ انہوں نے جا کر سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تم پر کیا حال گزرا؟ اس نے جواب دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، البتہ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں جو ہم نے قبر کے بارے میں سنا تھا کہ نیک کام کرنے سے قبر میں راحت اور آرام اور اجر ثواب ملتا ہے اور گناہ کرنے سے قبر کی تکلیف اور عذاب ہوتا ہے، یہاں آ کر میں نے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ جو کچھ سنا تھا اس کو بالکل صحیح پایا، نیک کام کا ثواب بھی دیکھ لیا اور بڑے برے کام کا عذاب بھی دیکھ لیا، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب میں کچھ کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ اور تم اس وقت جہاں ہو اور جس سے تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو، اگر تم نے ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کیا لیکن تم سب کچھ کر سکتے ہو مگر کرتے نہیں ہو، یعنی میں اگر یہاں کوئی نیک کام کروں تو کوئی ثواب نہیں، اور اگر تم کرو گے تو فوراً ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملاحظہ کیجیے، یقیناً آپ کی علمی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ ایک بزرگ نے واقعہ سنایا کہ وہ ایک قبرستان میں جا رہے تھے کہ ان پر بھی ایک قبر کا حال منکشف ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ میت قبر کے اندر صحیح سلامت اور زندہ ہے اور قرآن شریف پڑھنے میں مشغول ہے۔ انہوں نے اس قبر والے سے کہا کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، وہاں صرف دو چیزیں ہیں، یا عذاب ہے یا آرام ہے۔ گناہ کی وجہ سے عذاب میں رہتا ہے، نیکیوں کی وجہ سے آرام میں رہتا ہے، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ وہاں بھی تلاوت، نماز اور تسبیح کرنی ہوگی۔ پھر تم یہاں قرآن کریم کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ اس میت نے جواب دیا کہ جب کوئی شخص دنیا سے عالم برزخ میں قدم رکھتا ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد اس سے پہلے 3 سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں قبر میں اپنا وقت قیامت کے انتظار میں گزارنا ہے تاکہ جب سب دنیا والے یہاں آ جائیں تو آخرت قائم ہو، لہٰذا یہ قبر تمہاری انتظار گاہ ہے، اور اگر تمہارے پاس یہاں کوئی مصروفیت اور مشغلہ نہیں ہوگا تو تم خالی پڑے پڑے اکتا جاؤ گے، اس لیے تم اپنا پسندیدہ کام جو تمہیں دنیا میں اچھا لگتا تھا وہ بتا دو، تمہیں یہاں اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ چنانچہ مجھے بھی یہ کہا گیا، تو چونکہ دنیا کے اندر میں قرآن کریم کی تلاوت کو بہت محبوب رکھتا تھا، قرآن کریم کا عاشق تھا،
اور ہر وقت تلاوت کرتا رہا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت مل جائے تو یہ میرے لیے بہت کچھ ہے۔ چنانچہ مجھے اجازت مل گئی، اس لیے میں ہر وقت قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد میت نے ان بزرگ سے کہا کہ میں نے یہاں قبر میں 70,000 قرآن شریف ختم کیے ہیں، یہ میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ اوپر سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب مجھے دے دیجیے۔ ان بزرگ نے حیرت سے کہا کہ یہ تو بہت سستا سودا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میت نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہاں سبحان اللہ کا بڑا ثواب ہے، اور یہاں 70,000 قرآن شریف کا ایک سبحان اللہ کے برابر بھی ثواب نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین کرام، زندگی میں آخرت کی تیاری کریں۔ دیکھیے ابھی اس وقت ہم اوپر ہیں، اور واقعتاً اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں ایک درخت لگ جائے، اور 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں تو جنت میں ایک محل تیار ہو جائے۔ لیکن اگر قبر میں جا کر 1.25 مرتبہ بھی قل هو اللہ پڑھیں تو ایک محل بھی نہیں بنے گا، ایک قرآن شریف کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کتنا سبق آموز واقعہ ہے، مگر ہماری وہی حال ہے جیسا کہ پچھلے واقعے میں اس میت نے کہا تھا کہ میں نے یہاں آ کر دیکھ لیا کہ سبحان اللہ کا یہ ثواب ہے اور الحمدللہ کا یہ ثواب ہے اور قل هو اللہ کا یہ ثواب ہے، مگر اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تم اس وقت ہو وہاں تم سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن تم کرتے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے والا بنا دے، آمین۔ جس دن ہم کرنے والے بن جائیں گے اس دن سب کام انشاءاللہ تعالیٰ بن جائیں گے، اور جب تک ہم صرف سننے والے رہیں گے اور صرف بیان کرنے والے رہیں گے تو اس وقت تک ہماری نجات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آخرت کو سنوارے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، اگر آپ کو آج کا یہ بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔